بڑی علمی خدمات ہیں، ادبی خدمات ہیں، فکری خدمات ہیں، اسلامی خدمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان خدمات کے علاوہ ان کی بہت سی رفاہی خدمات ہیں. انہوں نے لوگوں کی بڑی مدد کی ہے، بہت سے خیر کے رفاہ کے کاموں میں پیش رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند اخلاق سے نوازا، بڑی اعلیٰ صفات کا امتیاز ان کو نصیب ہوا. بڑی ہی مرن طبیعت کے انسان اور محبت دینے والے، اور ہر انسان پر اپنا اچھا اثر چھوڑنے والے. میرا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو ندوے کی نسبت، اور پھر مولانا علی میاں صاحب کی نسبت، اور اس کے بعد فکر اسلامی کی نسبت. پھر 2000 کے بعد سے 2002 سے ترکی کے میرے جو اسفار ہوتے رہے، ان اسفار میں انہوں نے جو شفقت دی، جو محبت دی، جس سرپرستی کا اظہار کیا، اور ایک سینئر کی طرح جس طرح انہوں نے ایک جونیئر ندوی کے ساتھ معاملہ کیا، اور کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے بہت قریب رہے، مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کے بڑے تعلقات رہے، اور پھر بعد میں مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا رابع حسنی دامت برکاتہم سے، اور خاندان کے تمام افراد سے ان کے بڑے محبانہ تعلقات تھے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ترکی میں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، ضیافت بھی فرماتے تھے، سرپرستی بھی فرماتے تھے، اور بہت سے موقعوں پر رفاقت بھی ان کی طرف سے ملتی تھی، اور بڑا اعتماد ہوتا تھا. وہ ایک بڑا سرمایہ تھے، اور اہل تعلق میں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا درجہ تھا. ان کے ساتھ جو تعلق تھا، ترکی میں استنبول جا کر جو اپنائیت محسوس ہوتی تھی، ان کے گھر پر حاضری دینے کا موقع ہو، یا ان سے ملاقات ہو، یا کہیں پر بھی ان کے ساتھ جانا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمیشہ یہ بات مجھے خاص طور پر محسوس ہوئی کہ وہ ان حضرات میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا ہے. ان میں بڑی خوبیاں تھیں، اور علم کے ساتھ عمل تھا. وہ ایک اچھے مسلمان تھے، ایک اچھے مومن تھے، ایک صالح اور متقی انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان بھی عطا فرمائی تھی، قلم بھی عطا فرمایا تھا، ذہن ارجمند بھی نصیب فرمایا تھا، اور خاص طور پر ندوے کے ساتھ تو ان کے تعلقات تھے ہی، اہل دیوبند کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور انہوں نے اپنے خدمات کے دائرے کو بہت ہی وسیع کر رکھا تھا. بہرحال ان کی رخصت ہو جانے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے خاندان کے ایک بزرگ رخصت ہو گئے، ایک مشفق رخصت ہو گئے. ان کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ غم بڑا گہرا ہے اور تازہ رہے گا، اور ان کی یادیں باقی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین درجات سے نوازے، غریق رحمت فرمائے، فردوس اعلیٰ میں ان کو جگہ نصیب فرمائے. دوسری شخصیت مولانا فضل ربی کی ہے. وہ بھی ان کے معاصر تھے، اور 60 کی دہائی کے وہ بھی طلبہ ندوہ میں تھے، اور پھر فراغت کے بعد وہ پاکستان منتقل ہوئے اور وہیں رہے. تو انہوں نے جو کارنامہ پاکستان میں انجام دیا ہے، وہ ایسا منفرد کارنامہ ہے جس میں ان کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شریک نہیں. جس طرح شیخ یوسف قراچہ نے ترکی میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی نشر و اشاعت کا بیڑا اس طرح اٹھایا کہ ان کتابوں کو ترکی زبان میں منتقل کر دیا. جناب مولانا فضل ربی صاحب نے اپنے ذمے یہ طے کیا کہ مولانا کی کتابیں پاکستان میں وہ شائع کریں گے. اس کے لیے انہوں نے مجلس نشریات اسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کر دیا، اور یہ کہنا چاہیے کہ اپنے کو فکر ابو الحسن کے لیے، فکر اسلامی کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے پاکستان میں جو نشر و اشاعت کی
خدمات انجام دی ہیں، بالخصوص حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے سلسلے میں ان کی جو منفرد خدمات ہیں، جن میں واقعہ یہ ہے کہ اخیر دور تک پورے پاکستان میں کوئی شریک نہیں رہا، اور مولانا کی فکر کو عام کرنے اور مولانا نے جو دعوتی اور تربیتی اور اصلاحی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ان کو پورے پاکستان میں پھیلانے اور ہر حلقے تک پہنچانے میں جو خدمات انجام دی ہیں بڑی یادگار خدمات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ان کا پورے پاکستان پر، اہل علم حلقے پر، طلبہ اور اساتذہ پر ایک بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے، ادارے کو زندہ بھی رہنا چاہیے اور ادارے کو ترقی کرنا چاہیے۔ جس ادارے کو انہوں نے قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دوام نصیب فرمائے اور وہ ادارہ اور زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے۔ مولانا فضل ربی سے میری ملاقاتیں 1977 سے شروع ہوئیں، اور پھر وہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور ان سے تعلق گہرا ہوتا چلا گیا، اور میں بسا اوقات کراچی میں ان کا مہمان ہوا کرتا تھا، اور جب بھی میری حاضری ہوتی تو وہ میرے ایک بزرگ رفیق بن جاتے اور اپنی گاڑی پر مجھے مختلف جگہوں پر لے جاتے، لوگوں سے ملاقاتیں ان کے گھر پر بھی ہوتی اور دیگر حضرات کے گھر پر بھی ملاقاتیں ہوتی۔ اس اعتبار سے مولانا فضل ربی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بھی بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح تھے اور ہم سے بہت سینئر تھے، لیکن ان کا جو معاملہ تھا وہ ایسا محبانہ اور ایسا برادرانہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں سینئر ہوں وہ جونیئر ہوں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مولانا کی اس فکر کی نشر و اشاعت کی بنیاد پر عزت بھی عطا فرمائی اور دولت بھی نصیب فرمائی، اور انہوں نے اپنی عزت اور اپنی دولت کو اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ مولانا فضل ربی صاحب نے ایک موقع پر مجھ سے بات بتائی کہ وہ حج پر گئے ہوئے تھے، اور مولانا محمد الحسنی جو ہمارے ماموں تھے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور چونکہ لکھنؤ میں ان سے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور پھر اس بنیاد پر کہ وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، ان سے ان کو بڑی مناسبت تھی، ذوقی اور وجدانی اور فکری تعلق تھا، تو ان کی مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک دکان، جب یہ موجودہ توسیع نہیں ہوئی تھی، صرف شاہ سعود کی جو توسیع تھی، اور اس زمانے میں عبد المجید، باب عبد المجید کے سامنے رباط بھوپال بھی تھی، اور ایک آئس کریم کی دکان تھی، یہاں بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ نماز سے نکلتے تھے اور اس دکان میں پہنچ جاتے تھے۔ تو حضرت ربی صاحب کا کہنا ہے کہ میں اور مولانا محمد الحسنی دونوں اس دکان میں گئے، اور وہاں ہم لوگوں نے آئس کریم کھائی، اور اسی موقع پر مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ کہا کہ فضل ربی، پاکستان میں مولانا کی کتابوں کی نشر و اشاعت کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ اپنے ذمے یہ انتظام لے لیجئے، اور مولانا کی کتابوں کی وہاں پر طباعت ہو آپ کی نگرانی میں، اور آپ ان کی نشر و اشاعت کریں۔ کوئی ادارہ ایسا موجود نہیں ہے، اگر آپ اس کام کو سنبھال لیں گے تو اس میں امید ہے کہ بڑی کامیابی ملے گی۔ تو فضل ربی صاحب کو کہنا ہے کہ مولانا کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، مدینہ منورہ میں بات ہو رہی ہے، مسجد نبوی کے سامنے بات ہو رہی ہے، اور یہ بات کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھی اور ایک مخلص انسان سے ہو رہی تھی، اس لیے اس مخلص انسان نے ایسی قبول فرمائی کہ جب وہ پاکستان میں اس کام کو شروع کرنے کے دور سے گزرے تو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیقات ملتی چلی گئیں، آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور
انہوں نے رسالوں سے لے کر بڑی کتابوں اور ضخیم کتابوں تک، یہاں تک کہ تاریخ دعوت و عزیمت کی جتنی جلدیں ہیں ان سب کو، اور پھر مولانا کی جو عربی کتابیں ہیں، چاہے وہ نصابی کتابیں ہوں یا فکری کتابیں ہوں، ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمین ہو یا اس کا اردو ترجمہ ہو، جو بھی کتابیں مولانا کے یہاں سے شائع ہوتی، یعنی مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے جو کتابیں شائع ہوتی، ان کی مجلس نشریات اسلام سے ان کی اشاعت ہوتی رہتی. تو یہ عمل اس طرح سے مسلسل چلتا رہا، رواں دوا رہا، اور ظاہر ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے جو خوشی